اللہ رب العزت کا احسان اور کرم ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں رمضان کا مہینہ نصیب فرمایا، پھر رمضان کے مہینے میں ہمیں تندرست اور صحت مند بنایا کہ ہم دن کے روزے رکھ رہے ہیں اور رات کی عبادات میں مصروف اور مشغول ہیں۔ یہ اللہ پاک کا اتنا بڑا کرم، اتنا بڑا احسان ہے اور اتنی بڑی نعمت ہے کہ ہم اللہ پاک کی اس نعمت کا جتنا بھی شکریہ ادا کریں اتنا ہی کم ہے۔ کتنے سارے مسلمان ہیں جن کو رمضان کا مہینہ نصیب نہیں ہوا، رمضان سے ایک دن پہلے، رمضان سے 2 دن پہلے، ہفتہ پہلے وہ دنیا سے چلے گئے۔ اگر یہ رمضان بھی ان کو مل جاتی تو ان کے اعمال میں اور بھی نیکیاں بھر جاتی، لیکن یہ رمضان ان کو نہ مل سکا۔ پھر کتنے سارے لوگ ہیں جن کو رمضان کا مہینہ نصیب ہے لیکن وہ ہسپتالوں میں ہیں، وہ بیڈ پر ہیں، وہ مریض ہیں، وہ بیمار ہیں، گھروں میں ہیں، نہ روزہ رکھ سکتے ہیں نہ کوئی عبادت کر سکتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ ملا ہوا ہے لیکن اس سے فائدہ اٹھا نہیں پا رہے۔ اور کتنے سارے لوگ ہیں جو صحت مند ہیں، تندرست ہیں، جوان ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کی ہمت نہیں ہو رہی ہے کہ وہ رمضان کا روزہ رکھیں یا رات کی عبادت کریں۔ ہم اپنے اڑوس پڑوس میں، روزمرہ اپنی زندگی میں ہم کتنے سارے لوگوں کو دیکھتے ہیں جو جوان ہیں، طاقتور ہیں، صحت مند ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ رمضان کے دنوں میں کھا پی رہے ہیں اور کہتے ہیں ہم روزہ نہیں رکھ سکتے۔ کتنے سارے لوگ ہیں جو روزہ تو رکھ لیتے ہیں، کہتے جی میں تراویح نہیں پڑھ سکتا، میں 2-4 رکعت نوافل کی نہیں پڑھ سکتا، میں رات کا تہجد ادا نہیں کر سکتا۔ روزہ تو رکھ لیا لیکن رات کے جو عبادات ہیں وہ ان سے محروم ہو گئی۔ تو یہ اللہ پاک کا فضل ہے، کرم ہے کہ اللہ پاک نے یہ نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے۔ دوسرے نمبر پر اللہ پاک کا بہت بڑا کرم کہ تراویح کی نماز میں ہمیں قرآن پاک سننے کو اور سنانے کو ملا۔ ہم نے قرآن پاک سنا، قاری صاحب نے سنایا۔ اللہ پاک سنانے کو، سننے کو اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائیں اور اپنی شان کے مطابق اجر عطا فرمائیں۔ آپ بجا طور پر مبارکباد کے مستحق ہیں جنہوں نے یہاں 10 روزہ قرآن پاک کے ختم میں شرکت کی ہے۔ وہ تمام احباب، ان کو یہ شرکت مبارک ہو اور حافظ صاحب کو سنانا مبارک ہو۔ تیسری بات کہ ہم اپنے اڑوس پڑوس میں دیکھیں، اپنے ماحول میں دیکھیں، اپنے دن رات میں دیکھیں، ہر طرف فتنے ہی فتنے ہیں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا تھا کہ قیامت کی علامات میں سے بہت بڑی علامت کہ فتنے ایسے رونما ہوں گے جس طرح کوئی ہار یا تسبیح اس کا دھاگا ٹوٹتا ہے تو وہ دانے پہ در پہ گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ فتنے اس طرح پہ در پہ میری امت پر آئیں گے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے عرض کی اللہ کے رسول فما المخرج منها، فتنے تو آئیں گے لیکن ان فتنوں سے بچنے اور نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ اب اگر ہم ہوتے ہیں اور اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں کہ فتنے آئیں گے تو ہم کہیں گے آنے دو نا، ہمارے اوپر تو فتنے نہیں ہیں، اگلوں پر آئیں گے، وہ جانے ان کا کام جانے۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میری اور آپ کی فکر فرمائی اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول ان فتنوں سے ہم نکلیں گے تو نکلنے کا راستہ کیا ہے، مخرج کیا ہے، گیٹ اور دروازہ کیا ہے، کیسے نکلیں گے؟ تو اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ ان فتنوں سے نکلنے کا راستہ وہ قرآن پاک ہے کہ تم قرآن پاک سے جڑے رہو گے تو فتنوں سے محفوظ رہو گے، اور اگر تم نے قرآن پاک سے اپنا تعلق اور رشتہ چھوڑ دیا، تعلق قطع کر دیا، ختم کر لیا،
تو فرمایا پھر ان فتنوں سے بچ نہیں سکو گے۔ تو ان فتنوں سے بچنے کے لیے اللہ پاک نے ہمیں قرآن پاک عطا فرمایا ہے۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول مجھے یاد آیا، میں صرف وہ قول ذکر کر کے پھر دعا کر لیتا ہوں، اس لیے کہ اس دفعہ میرے رمضان جتنے بھی ختم ہیں میں نے تمام محافل سے عذر کر لی ہے کہ میں کسی محفل میں نہیں جا سکتا۔ اپنی تراویح کے بعد اتنا تھکا ہوا ہوں کہ نہ مجھ سے کچھ بولا جا سکتا ہے نہ کہیں بیٹھا جا سکتا ہے، لیکن آپ کی محبت نے مجھے یہاں بٹھایا ہے تو میں صرف ایک قول حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرض کر لیتا ہوں۔ حضرت کعب فرماتے ہیں، یہ حضرت کعب احبار یہ یہودیوں کے بڑے بڑے علماء میں سے ایک عالم ہے، جس طرح مدینے میں یہودیوں کے 12 بڑے بڑے رہبان علماء تھے، احبار، اور اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ اگر یہ 12 کے 12 کلمہ پڑھ لیں تو دنیا سے یہودیت کا خاتمہ ہو جائے، لیکن ان میں سے کلمہ پڑھا ایک حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور ایک حضرت کعب احبار ہے۔ تو یہ حضرت کعب احبار فرماتے ہیں کہ قلعہ حفاظت کی جگہ 3 ہے۔ قلعہ جہاں انسان اپنے آپ کو محفوظ تصور کرتا ہے، گھر جہاں انسان اپنے آپ کو محفوظ خیال کرتا ہے، تو فرمائے کہ حفاظت کے مقامات اور حفاظت کی چیزیں کتنے ہیں؟ 3 ہیں۔ 3 کتنے چیزیں ہیں؟ 3 چیزیں ہیں کہ جہاں انسان محفوظ رہ سکتا ہے۔ فرمایا پہلے نمبر پر جہاں انسان محفوظ رہ سکے وہ مساجد، بیوت اللہ، اللہ کے گھر ہیں، کہ ان فتنوں کے زمانے میں اگر کوئی آدمی یہ خیال کرتا ہے کہ میں فتنوں سے محفوظ رہ سکوں تو اس کے لیے اللہ کا گھر ہے کہ اس سے اپنا تعلق بنائے تو فتنوں سے محفوظ رہے گا، اس لیے کہ یہ تمام فتنوں سے محفوظ رہنے کے لیے بہت بڑی قلعہ، بہت بڑی 4 دیواری اور محفوظ رہنے کی بہت بڑی جگہ ہے کہ جہاں انسان محفوظ رہتا ہے۔ لیکن اللہ معاف فرمائے، ہم مسجد میں بھی محفوظ نہیں۔ ہم مسجد میں آتے ہیں، گھڑی دیکھتے ہیں کہ ابھی تو 5 منٹ ہے، تو اپنے کسی پڑوسی کے پاس، چاہنے والے دوست کے پاس جا کر بیٹھ کر دنیا کی باتیں شروع کر لیتے ہیں، کسی کی غیبت شروع کر لیتے ہیں۔ ہم بیٹھے ہیں اللہ کے گھر میں، لیکن اللہ کے گھر میں بیٹھ کر گناہ کر رہے ہیں، اور جتنا اللہ کے گھر میں بیٹھنے کا ثواب، عبادت کا ثواب، اجر ہے، اتنا اللہ کے گھر میں گناہ کرنے کا وبال بھی زیادہ ہے۔ ہم مجھ سمیت ہر انسان اپنی زندگی دیکھے، ہم مسجد میں آتے ہیں تو ہمارا خیال یہ ہوتا ہے کہ میں اپنے گھر کے دروازے سے داخل ہوا یا اللہ کے گھر کے دروازے سے داخل ہوا، دونوں برابر ہیں۔ جس طرح میں اپنے گھر کے دروازے سے داخل ہوتا ہوں، اپنے دہلیز کو پار کرتا ہوں، نہ مجھے کوئی ڈر ہوتا ہے، نہ مجھے کوئی خوف ہوتا ہے، نہ مجھے کوئی اجر کمانے کا طمع ہوتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں میں اپنے گھر میں چلا گیا، بیوی بچوں میں آ گیا۔ اسی طرح ہم مسجد کے دروازے پر آئے، جوتے اٹھائے اور اندر جا کر رکھ لیے، اور ایسے ہو گئے گویا کہ ہم اپنے ہی گھر میں آئے، یعنی ہمیں اپنے گھر میں اور مسجد میں کوئی فرق محسوس نہیں ہوتا، جبکہ بہت بڑا فرق ہے، بہت بڑا فرق ہے۔ یہ ہے شہنشاہ کا گھر، مالک الملک، تمام بادشاہوں کے بادشاہ کا گھر، اس کا دربار ہے۔ ہم دنیا میں کسی عام آدمی، یعنی اپنا ہم جہاں کام کرتے ہیں، ہمارا سیٹ جہاں بیٹھتا ہے، جہاں اس کا دفتر ہے، ہم اس دفتر میں جاتے ہیں، ہمیں کہا جاتا ہے کہ فلانے نے آپ کو سیٹ صاحب بلا رہے ہیں، کپڑے سیدھے کر لیتے ہیں، ٹوپی سیدھے کر لیتے ہیں، کیوں؟ سیٹ نے بلایا ہے، سیٹ نے بلایا ہے۔ اور اگر 30-31 تاریخ ہیں تو خوش ہو رہے ہوتے ہیں،
तनख्वाह देगा, और अगर महीने का दरमियान है फिर खौफ है, पता नहीं क्या होगा, क्यों बुलाया है, वजह क्या है, खौफजदा होते हैं। लेकिन अपने आप को बिल्कुल सीधा कर लेते, फिर बड़े इत्मीनान के साथ दरवाज़ा खोलते हैं। दरवाज़ा खोलने के बाद वहाँ खड़े हो जाते हैं। अगर वो सेठ अपना कोई काम कर रहा है, किसी के साथ बातों में मसरूफ़ है, तो हम दरवाजे के पास बिल्कुल गुमसुम खड़े हो जाते हैं। फिर थोड़ी देर के बाद वो देखता है तो हम जाकर कुर्सी के पास खड़े हो जाते हैं, बैठते नहीं हैं। फिर वो कहते हैं बैठ जाओ, तो हम बैठ जाते हैं। फिर वो बात करते हैं, जी 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 सर, जी हाँ हाँ जी जी जी। हालांकि क्या दुनिया और क्या दुनिया का सेठ। रब के यहां अगर इस पूरी दुनिया की कदर और कीमत मच्छर के पर के बराबर होती, मेरे नबी ने फरमाया, अल्लाह पाक फरमाते हैं मैं काफिर को एक कतरा पानी का भी अता न करता। खसीस दुनिया, बेकार दुनिया, उसके किसी बड़े के पास हम जाते हैं तो हमारे जाने का अंदाज ये होता है, और जब अल्लाह के घर में आते हैं सीना खुला हुआ, थना हुआ, ना कोई डर ना कोई खौफ, कुछ भी नहीं। इधर आया एक को धक्का मारा, उधर आया दूसरे को धक्के मारा, और उसके साथ हंसी और मजाक में लग गए, उसके साथ हंसी और मजाक में लग गए। मुझे याद आया हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, मस्जिद नबवी है मेरे पैगंबर की मस्जिद। हजरत उमर आगे सफ में बैठे हैं, अपनी इबादत में, जिक्र व अस्कार तिलावत में मसरूफ हैं। मस्जिद नबवी में पीछे किसी ने आपस में बातें शुरू की। वो बातों की बुनबुनाहट हजरत उमर के कान में पहुंची। पलट कर देखा तो दो आदमी वो मस्जिद नबवी के आखिरी किनारे में एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं। तो हजरत उमर ने फर्श मस्जिद नबवी का कच्चा था, कच्चा, तो कंकरी उठाई और इन दो उंगलियों में यूं पकड़ करके यूं मारा। जब वो कंकरी उनके करीब गिरी, उन्होंने देखा, उन्होंने कहा इधर आओ, इशारा किया, आवाज नहीं दी। यहां तो हम समझते हैं मस्जिद हमारी जागीर है, जोर जोर से चिल्लाते हैं, बातें करते हैं, बैठ जाओ, इधर हो जाओ, बाहर निकलो, फुला करो। और ये मस्जिद में आवाजें वो निकालता है इंतहाई माजरत के साथ। अगर मैं करता हूं तो मैं भी, और कोई भी करता है तो वो भी। तो हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उनको करीब बुलाया। करीब आकर वो बैठे तो हजरत उमर ने फरमाया कौन हो? उन्होंने कहा जी हम जिहादी हैं, फलां जगह से आए हैं, मुसाफिर हैं, यहाँ हमने थोड़ा सा क़ियाम किया, आगे जाना है। फरमाया अच्छा, अगर तुम मुसाफिर न होते तो लअौजअतकुमा, मैं तुम्हें इतना मारता कि तुम्हें जख्मी कर लेता। तरफ़आन अस्वातकुमा फी मस्जिद रसूलिल्लाह, तुम अल्लाह पाक के घर में, पैगंबर की मस्जिद में ऊंची आवाज से बात कर रहे हो। तुम्हारी ये हिम्मत कि अल्लाह के घर में तुम ऊंची आवाज से बोल रहे हो। तो तुम अगर मुसाफिर ना होते, मेहमान ना होते, तुम्हें मारकर तुम्हें जख्मी कर लेता। लेकिन खबरदार, आइंदा अल्लाह के घर में अगर ऊंची आवाज से बात की तो हजरत का फरमाते हैं कि हिफाजत की एक जगह, वो कौन है? मेरा और आपका घर, हाँ, अल्लाह का घर मस्जिद। तो मस्जिद का एहतराम सीखें, अपने दिल में मसाजिद का एहतराम बिठाएं। मस्जिद में आए तो इस इस्तेहज़ार के साथ, इस सोच के साथ कि मैं किसी आम जगह नहीं, मैं शहंशाह के दरबार में आया हूं। और आया कहाँ हूं, आया नहीं हूं मैं, मेरी क्या मजाल है जो मैं मस्जिद में आऊं, मुझे इस घर वाले ने बुलाया है। ये इस्तेहज़ार हो कि इस घर वाले ने मुझे बुलाया है, वरना मेरी कहां ताकत है कि मैं मस्जिद में आ जाऊं, मेरी कहां ताकत है कि 2-4 रकात पढ़ लूं। ये तो करम है उस मौला का कि जिसने मुझे बुला लिया, जिसने 70 दफा
मेरे ऊपर रहमत की निगाह फरमाई और फिर मुझे तौफीक दी, मैं इसके घर में आया। जब उसकी रहमत की निगाह पड़ी है तो फिर मैं उस निगाह रहमत को जाया ना करूं, उससे फायदा उठा। मस्जिद में जैसे भी आए सबसे पहले तहियतुल मस्जिद पढ़े 2 रकात। ये शुक्राना है मस्जिद आने का। ऐ अल्लाह तेरा घर, तेरा शुक्र है तू मुझे यहां लेकर आया। वुजू किया है, 2 रकात वुजू का शुक्राना भी अदा कर लें। रब्बा तेरा शुक्र है कि तूने मुझे पाकी अता फरमाई, वुजू करने की तौफीक अता फरमाई, ये तेरा शुक्र है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत बिलाल को देखा, जन्नत में जा रहे हैं। जिब्रील से पूछा, जिब्रील अल्लाह पाक ने तो मुझसे वादा फरमाया था कि जन्नत तेरे हाथ से खुलवाऊंगा, सबसे पहले तुम जाओगे। कानों में आवाज पड़ रही है, कोई चल रहा है, पांव की आहट सुनाई दे रही है, कौन है? जिब्रील अर्ज करने लगे, अल्लाह के हबीब और कोई नहीं, आपका खातिम बिलाल है। फरमाया बिलाल और मुझसे पहले जन्नत में जा रहा है? फरमाया हाँ। सुबह हुई, बिलाल को बुलाया, फरमाया बिलाल तेरी कोई खास अमल? उसने कहा आका मैं और मेरा खास अमल तेरे पांव की मट्टी हूं। फरमाया नहीं कोई खास अमल बता। अर्ज करने लगे अल्लाह के पैगंबर और कोई खास अमल नहीं है, सिर्फ इतनी सी बात है कि जब भी मुझे हाजत होती है, वुजू टूट जाता है तो फौरन वुजू करता हूं। एक दूसरी बात यह है कि अगर वक्त मकरूह ना हो, मेरे रब ने मेरे मुकद्दर में जितना कुछ लिखा हो 2-4 रकातें नमाज की पढ़ लेता हूं। फरमाया हाँ यही बात है, यही बात है कि एक तेरा बावुजू रहना और एक वुजू के लिए 2 रकात नमाज पढ़ना। फरमाया इस वजह से अल्लाह ने तुझे जन्नती बनाया और जन्नत में तेरे पांव की आहट मुझे सुनवाई। तो मस्जिद का एहतराम, मस्जिद का हक अदा। फिर उसके बाद अगर हम कुरान पाक पढ़े हुए हैं तो कुरान पाक की तिलावत शुरू कर लें। कुरान पढ़े हुए नहीं हैं तो अल्लाह का जिक्र शुरू करें। जब तक हम मस्जिद में हैं और कोई काम ना हो, सिर्फ अल्लाह पाक की जिक्र हो। कितने सारे आदमियों को फोन आते हैं, इधर इकामत हो रही है, इधर ये फोन उठाता है, हाल का सवाई से खबर अदा मुंजुदरी की वो मुंजिमा रुस्तुराता हो आया। भाई जरूरत ही क्या है फोन उठाने का, बंद कर लें। 5-10 मिनट में कौन सी दुनिया वीरान हो जाएगी आप अगर फोन नहीं सुनोगे तो। दूसरे नंबर पर हजरत काब फरमाते हैं कि महफूज होने का किला, फरमाया वो अल्लाह का जिक्र है कि जब तुम अल्लाह को याद रखोगे तो लहू मुआक़िबातुम मिन बैनि यदैहि व मिन खल्फ़िही यहफ़ज़ूनहु मिन अम्रिल्लाह। अल्लाह पाक अपनी तरफ से जिक्र करने वाले बंदे के आगे पीछे दाएं बाएं फरिश्ते मुकर्रर कर लेते हैं। और वो फरिश्ते क्या करते हैं? यहफ़ज़ूनहु, वो फरिश्ते इनके हिफाजत करते हैं, बॉडीगार्ड होते हैं इनके पास। बेचैन होता है इंसान, टेंशन है, परेशानी है, फरमाए अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, जिक्र कर लें, अल्लाह को याद कर लें, दिल को इत्मीनान हो जाएगा। लेकिन जिक्र भी क्या, हमारी जिक्र क्या होती है? हाथ में तस्बीह है अल्लाह अल्लाह, और दिल गुनाह के लुत्फ से भरपूर है, दिल गुनाह का लुत्फ उठा रहा है, दिल गुनाह का मजा उठा रहा है, और लब और जबान पर है अल्लाह 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 अल्लाह। तो किसी अल्लाह वाले ने कहा कि तेरी इस तस्बीह पर भी तस्बीह को हंसी आती है, तेरी इस तस्बीह पर भी तस्बीह को हंसी आती है। ये कौन सी तस्बीह है, ये कौन सा जिक्र है? जिक्र तो तब है जब तुम अल्लाह बोलो तो तुम्हारे दिल के गहराई से निकले,
اور میرا اور آپ کا دل دھڑکتا ہے تو ہر دھڑکن کے ساتھ کہتا ہے اللہ، ہر دھڑکن کے ساتھ کہتا ہے اللہ۔ اگر کبھی نہیں سنا، تنہائی میں آنکھیں بند کر کے اس کان کو اس طرف لگا لیں اور اپنی زبان کو تالو کے ساتھ چپکا لیں، پھر دیکھ لیں یوں جو دھڑکتا ہے کہتے اللہ 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 اللہ، پھر یہ آواز سینے سے ہوتا ہوا یہاں تک آئے گا۔ تو ذکر ایسا ہو کہ دل کے گہرائی سے ہو، مکمل توجہ کے ساتھ ہو، ایسا نہ ہو کہ ہم بے خیالی میں اللہ اللہ کرتے رہے ہوں، تو اس ذکر سے نہ اطمینان آتا ہے نہ کوئی فائدہ حاصل ہوتے ہیں۔ بس اتنا ہے کہ ہم مشغول ہیں ذکر میں، اجر مل رہا ہے۔ نورانیت جو ملے گا تو وہ نورانیت تب ملتی ہے جب آپ کی توجہ بھی اللہ پاک کی طرف ہو۔ تیسرے نمبر پر ارشاد فرمایا کہ وہ قلعہ جس سے انسان محفوظ ہو جاتا ہے، فرمایا وہ قرآن پاک ہے۔ قرآن پاک فرمایا یہ مضبوط قلعہ ہے کہ اس سے انسان محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو ہم اگر اپنی زندگیوں کو محفوظ بنانا چاہیں تو قرآن پاک سے اپنی زندگی وابستہ کریں۔ رمضان میں دن رات میں ایک قرآن پاک، 2 دن میں ایک قرآن پاک، 3 دن میں تو ایک قرآن پاک ضرور پڑھیں۔ گھروں میں اپنے خواتین اور مستورات ماں و بہنوں کو بتائیں وہ قرآن پاک کی تلاوت کریں، پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں۔ صحابی تلاوت کر رہا ہے، قریب میں بچہ سو رہا ہے اور اس کا سواری بندھا ہوا ہے، وہ ہنہنا رہا ہے۔ اس کو خیال آیا کہ کہیں یہ سواری میرے بچے کو رونگ نہ ڈالے، تو اپنی نماز مختصر کر کے اس نے سلام پہرا، اوپر دیکھا تو ایک گچھا ہے روشنی کا، وہ جا کر آسمان میں غائب ہو گیا۔ اس نے صبح آ کر پیارے پیغمبر سے عرض کیا کہ اللہ کے محبوب، رات کو میں نماز پڑھ رہا تھا، قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی تھی، پھر میں اپنی بچے کی ڈر کی وجہ سے جلدی میں نے سلام پہرا، میں نے دیکھا روشنیوں کا ایک گچھا اوپر کی طرف جا رہا تھا۔ فرمایا اللہ کے نبی نے تمہیں پڑھتے رہنا چاہیے تھا، تمہیں پڑھتے رہنے چاہیے تھا، تمہیں پڑھتے رہنے چاہیے تھا۔ فرمایا یہ فرشتے تیرے قرآن سننے کے لیے اترے تھے۔ یہ جو روشنیوں کا گچھا ہے یہ کوئی عام چیز نہیں تھی، فرمایا یہ فرشتے تھے جو تیرے قرآن سننے کے لیے اترے تھے۔ تم پڑھتے رہتے، صبح ہو جاتی تو صبح مدینے کے گلیوں میں صحابہ فرشتوں سے مصافحہ اور سلام کر لیتے۔ تو فرشتے اترتے ہیں، اللہ پاک کی رحمت اترتی ہے جہاں قرآن پاک کی تلاوت ہو۔ تو قرآن پاک کی تلاوت کو ہم عام کر لیں، زندگی کا مشغلہ بنا دیں۔ خوش قسمت ہوتے ہیں وہ لوگ جن کی زندگیاں قرآن پاک کے رحمت کے کنارے کے ساتھ بندھے ہوئے ہوتے ہیں۔ خوش قسمت ہوتے ہیں وہ انسان، اور وہ ہم سب ہیں کہ اللہ پاک نے ہمیں قرآن پاک سے وابستہ کیا ہے۔ کسی نہ کسی طریقے سے نماز میں سن لیتے ہیں، تراویح میں سن لیتے ہیں، ایک آدھا پارہ گھر میں مسجد میں پڑھ لیتے ہیں، لیکن اس تعلق کو مضبوط سے مضبوط تر کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری بات یہ ہے کہ جن ساتھیوں نے یہاں ختم میں شرکت کی ہیں تو تراویح پڑھنے کا ارادہ ہے، جو باقی دن ہیں ان میں تراویح پڑھنے کا کتنے ساتھی ہیں جو تراویح پڑھیں گے تاکہ آپ کے امام کا انتظام ہو سکے؟